اور سفر کے مہینے میں تو اسلام نے کامیابیاں بتائی ہیں، نقصان نہیں بتائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر مہینے کا نام ہے اور اس کے ساتھ اس کی ایک صفت ہے۔ محرم الحرام، یعنی محرم عظمت اور عزت والا، حرمت والا مہینہ ہے یا نہیں؟ رجب کو کیا کہتے ہیں؟ رجب المرجب، عزت و احترام۔ شعبان المعظم، رمضان المکرم، یا ہم رمضان شریف اس طرح کی بات کرتے۔ تو سفر کے مہینے کو کہتے ہیں سفر المظفر، کامیابی کا مہینہ۔ ظفر کامیابی کہتے ہیں نا، کہتے ہیں فوج، ظفر، موج۔ تو ظفر کسے کہتے ہیں؟ کامیابی کو۔ تو اسلام تو اس مہینے کو کامیابی کا مہینہ کہہ رہا ہے، اور ہمارے ہاں اس کی ترتیب نعوذ باللہ ناکامیوں کی، نحوست کی، خباثت کی، کوئی بدفعلی کی، بدشگونی کی، یہ تصورات پائے جاتے ہیں۔ تو یہ اسلامی تصورات نہیں ہیں، اسلام کے اپوزٹ باتیں۔ دوسری بات، اللہ نہ کرے کسی نے کاروبار شروع کیا مثال محرم میں اور ختم ہو گیا اس کا، تو اس وجہ سے محرم الحرام کا مہینہ تو غلط نہیں ہوگا۔ یا کسی نے شادی کی تاریخ رکھی رمضان میں اور وہ شادی چل نہ سکی، تو کیا کہیں گے؟ بھئی رمضان مبارک غلط تھا۔ تو کوئی دن، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہے جس سے آپ نحوست کی باتیں پکڑنا شروع کر دیں۔ ہر مہینے کو بندہ اپنے زاویے سے سوچے تو اس کو اپنے زاویے کے اعتبار سے اچھا بھی لگے گا، برا بھی لگے گا۔ محرم کا مہینہ شہادت کا مہینہ تو ہے، لیکن کیا شہادت میں جدائی نہیں ہے؟ تو پھر چلو محرم میں بھی شادی چھوڑ دیں، محرم میں بھی کاروبار شروع کرنا چھوڑ دیں، محرم میں بھی کوئی نیکی کام چھوڑ دیں، ٹھیک ہو گیا۔ چلو بھئی اب سفر ہے، سفر کو ویسے ہی لوگ منحوس کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اچھا اگلا مہینہ ربیع الاول ہے، آپ کہیں گے ربیع الاول میں اللہ کے رسول دنیا میں آئے ہیں، تو یہ بھی تو لکھا ہوا ہے علیہ السلام کی وفات بھی ربیع الاول میں ہوئی ہے، تو پھر کیا کہو گے؟ یہ مہینہ وہ ہے جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا دنیا سے تعلق، یعنی دنیا کی زندگی کو ختم کر کے آخرت میں لے گیا تھا، کیا کہیں گے آپ؟ اچھا پھر ربیع الثانی ہے، اس میں وہ دودھ والی وہ جو 11ویں شریف کے دودھ کے چکر ہیں، اس حساب سے وہ بھی کیا۔ پھر جمادی الاول، جمادی الثانی رہ جائے گا، تو اس کا معنی جمود سے ہے، لہٰذا اس میں تو بالکل چیز خراب ہو جائے گی، تو یہ بھی چھوڑ دیں۔ دوسرا مہینہ جمادی الثانی ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی وفات ہے، اسے بھی چھوڑ دیں۔ اچھا بھی اگلا مہینہ شعبان ہے، اب شعبان کا مہینہ، اس کے بارے میں بھی چند باتیں کر دیں گے لوگ، بھئی یوں ہوا تھا، اس میں اس صحابی کی شہادت، اس میں اس اہل بیت کی وفات، اس کی پیدائش۔ اچھا پھر رمضان، بھئی اس میں تو روزہ ہے، اس میں کیا کرنا ہے؟ اچھا میں بہت حیران ہوں، شوال کے مہینے کو اور ذوالقعد کے مہینے کو، میں نے دونوں باتیں عوام سے سنی ہیں، ان میں ایک مہینہ کو کہتے ہیں خالی۔ کسی سے پوچھو بھئی یہ خالی کیوں ہے؟ یہ رمضان ہے، شوال ہے، خالی ہے، اور ذوالحجہ ہے۔ خالی کا مطلب یہ کوئی لفافہ ہے جو اس کو خالی کر دیں، یا اس کو بھر لیں، یا کوئی تھیلا ہے، کوئی بیگ ہے؟ یہ عوامی توہمات ہے، اس کا کوئی اسلام سے واسطہ نہیں ہے۔ اچھا پھر ذوالحجہ ہے، ذوالحجہ کو آپ تو کہیں گے بھی بقرہ عید ہے، اچھا مہینہ ہے، تو اگر کوئی یوں کہہ دے کہ اس میں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گردن پہ چھری چلی تھی، ٹھیک ہے وہ چھری چل کے بقرہ ہی ذبح ہوا تھا، لیکن باپ نے بیٹے کے لیے قربانی کے معاملات، تو پھر کسی مہینے میں نہ کاروبار شروع کر سکے گا بندہ، نہ کسی مہینے میں شادی کر سکے گا، نہ کسی مہینے کو اچھائی سمجھ سکے گا۔ تو یہ اپنے توہمات ہیں، اس سے بچیں۔ یہ وہی مثال ہے، ایک لڑکا تھا بالکل نلائق بھانڈا قسم کا، نہ پڑھتا تھا، نہ ادھر نہ ادھر، نہ اسے کو پوچھ گچھ تھی۔ اس سے کسی نے پوچھا سناؤ کلاس میں پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا بڑے زبردست پڑھائی چل رہی ہے، استاد آتے ہیں؟ کہا جی استاد بھی آتے ہیں، ہم بھی جاتے ہیں۔ کہا کیسے پڑھتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہفتے میں 7 دن ہے، 3 دن ہم نہیں جاتے، 3 دن استاد نہیں آتا، 7ویں دن جمعہ ہوتا ہے، چھٹی ہو جاتی ہے۔ تو اس نے تو کوئی اپنے لیے بچایا بھی نہیں ہے نا، کوئی جگہ میں بچا کے اپنے پاس رکھ لو۔ یہ توہمات جو ہمارے اندر شروع ہو گئے ہیں، اس مہینے میں نحوست ہے، اس مہینے میں فساد ہے، اس مہینے میں یہ ہو گیا ہے، اس مہینے میں شروع کریں یہ ہو گیا ہے، تو پیچھے اسلام میں کوئی دن بچتا ہے جس مہینے میں کوئی اسلام کا شہید نہ ہو؟
کسی صحابی یا اہل بیت کا دنیا سے جانا یا آنا نہ ہو، یا کسی مہینے میں کوئی مصیبت یا اسلام پر کوئی سختی یا آلام کا واسطہ نہ پڑو۔ میں کہہ رہا ہوں اسلام کی آبیاری بھی شہیدوں کے خون سے ہوئی ہے، تو اس کا یہ مطلب تھوڑی ہے کہ آپ کیا سے کیا کر دیں۔ میں ایک بات کر رہا ہوں، توجہ رکھیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں بعض ایسے موقعوں پر ہوئی ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سے واپس تشریف لا رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں، جب جنگ ہوتی ہے دشمن کے بندے جاتے ہیں، اپنے شہید نہیں ہوتے۔ اب ہمارے ہاں کسی کی وفات ہو جائے شادی لیٹ کر دیتے ہیں، کیا آپ کو پتہ نہیں ہے سسرال کے گھر میں فوتگی ہو گئی ہے لہذا چلو 6 ماہ شادی آ گئے۔ بھائی جس کی فوتگی ہوئی ہے اس کی بیوی کی عدت ہے، اس کی شادی جس کی ہو رہی ہے اس کی تو بیوی کی عدت کہاں سے تم نے ڈال لی؟ عجیب بات ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ ام المؤمنین، ان سے نکاح جنگ خیبر کے بعد ہوا ہے، راستے میں ولیمہ ہوا ہے، ابھی مدینہ منورہ نہیں پہنچے۔ نعوذ باللہ الیاذ باللہ زبان جل جائے کوئی یوں کہے بھی تمہارے نبی کو شادی کی نعوذ باللہ کو اتنی جلدی تھی، مدینہ منورہ اپنے گھر بھی نہیں آئے، جنگ سے واپسی پہ اپنے بندے بھی دنیا سے گئے ہیں، کافر بھی اموات ہوئی ہیں، اور ابھی گھر بھی نہیں پہنچے شادی ہو گئی۔ تو یہ ہمیں نبوی تعلیمات بتا رہی ہیں کہ اس طرح کی باتوں کو خوشی کے معاملات سے نہ جوڑا جائے۔ ضرورت ہے شادی کر لی جائے، ضرورت ہے کاروبار شروع کر لیا جائے، ضرورت نہیں ہے تو اپنے معاملات دیکھ لیا جائے۔ اس کو کسی مہینے کی نحوست اور برکت کے ساتھ ایڈ کرنا اور اس کے ساتھ نتھی کرنا یہ اسلامی تعلیمات نہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیموں میں اس طرح کے سفروں کے اندر ولیمے ہیں۔ اب کسی سے کوئی کہہ دے میں اس طرح کا معاملہ ہے، آپ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ آئے تھے، حج کے دن شروع ہو رہے تھے، حضرت عثمان نے 4 رکعت نماز پڑھنا شروع کر دی، سارے 2 رکعت پڑھ رہے ہیں۔ بھائی سارے مسافر ہیں، حضرت عثمان 4 کیوں پڑھ رہے ہیں؟ یہ بھی تو مسافر ہیں، مدینہ منورہ سے آئے ہیں۔ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی، جی عثمان نے حضور کی شریعت کو بدل دیا، نعوذ باللہ۔ حضور علیہ السلام 2 پڑھتے تھے بطور مسافر، حضرت عثمان آئے ہیں 4 پڑھ رہے ہیں۔ کانوں کان یہ بات حضرت عثمان تک نہ پہنچی، لیکن باتوں باتوں میں جب معاملہ شور و غوغا تک گیا تو حضرت عثمان تک بات ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عصا پکڑا اور ممبر پہ خطبہ دیا، کہا لوگو صاحب معاملہ زندہ ہو تو اس سے پوچھ لیا کرو، خواہ مخواہ سے سنت نبوی کا مقابل بنانے کا تمہیں بہت شوق ہے، دشمنوں کی باتوں میں آ جاتے ہو۔ مکہ مکرمہ میں ابھی تک میں بھی 2 رکعت پڑھ رہا تھا کہ میرا گھر نہیں تھا، اللہ پاک نے مجھے ایک شادی یہاں سے عطا فرمائی ہے، اب میں اہل مدینہ کے ساتھ اہل مکہ بن چکا ہوں، جب میری رہائش اور مستقل یہاں بات بن رہی ہے تو میں پوری نماز ہی پڑھوں گا نا، اب تو مسافر نہیں رہا۔ اچھا اللہ آپ کو خوش رکھے۔ یہاں 2 باتیں میں سمجھا رہا ہوں۔ نمبر 1، حضرت عثمان شادی میں وہ تماشا لگاتے جو ہمارے یہاں لگایا جاتا ہے تو شاید اعتراض نہ بنتا، سب کو پتہ چلتا شادی ہے۔ محلے میں ایک گھر میں شادی ہوتی ہے نا، 10 بندے رات کو 10 گھر والے رات کو سو نہیں سکتے، جو ہمارے ہاں ایک دکڑے خانی چلتی ہے۔ اس کا معنی ہے کہ اسلامی تعلیمات نہیں ہے، امیر المؤمنین وقت کی شادی ہو رہی ہے، 44 لاکھ مربع میل کا اسلامی حکمران ہے اور ساتھ والوں کو پتہ نہیں ہے، شور و غوغا اور پراپاگنڈا شروع ہو گئے۔ اس کا مطلب ہے ضرورت ہو تو بس ضرورت کی حد تک اس کو رکھو۔ دوسری بات کہ یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اس اعتراض کو اس بندے سے جا کر ختم کراؤ جس سے بات ہو رہی ہے، تو معاملہ حل ہوگا، بڑھے گا نہیں۔ میں مثال دے رہا ہوں، میرا معاملہ اپنے بھائی سے ہے اور میرے دل میں ہے کہ اس بندے نے یوں کیا، تو اگر میں جرت رکھتا ہوں اور معاملے کو ختم کرنا چاہتا ہوں تو میں مسید سے کہوں دیکھو یہ بات ہے، مجھے فائنل کر کے بتا دو۔ انہوں نے کہا جی استاد جی ایسے ایسے، بات ٹھکانے لگ گئی، اور میں معاملے کی لڑائی تو اس سے رکھتا ہوں، ان سے گلے کر رہا ہوں، تو یہ نفرتیں بڑھیں گی، یہ معاملات زیادہ ہوں گے، یہ ختم نہیں ہوں گے۔ تو اسلامی تعلیمات یہ ہیں، لہٰذا سفر کے مہینے کو نحوست والا منحوسی والا مہینہ سمجھنا، یہ وہ فلاں، یہ بالکل غلط بات ہے، اس کی کوئی اسلام میں گنجائش نہیں۔ مجھ سے ایک خاتون نے ٹیلی فون پر پوچھا کہ مولانا سفر کے مہینے پر میں نے آپ کا بیان سنا ہے، غالباً پچھلے سال کی بات کر رہا ہوں، آپ نے کہا سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں ہے، اسی مہینے میں تو اللہ کے رسول کو بخار آیا تھا، حضور پاک علیہ السلام کو بخار ہوا سفر کے آخر میں، پیغمبر نے غسل کیا تھا، تو یہ مہینہ بخار کا سبب بنا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے، تو آپ اس کو کیوں عزت والا کہہ رہے ہیں؟
اس مہینے میں ہمارے نبی پاک علیہ السلام کو بیمار کیا۔ میں نے کہا میری بہن آپ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے کلمے کے تعلق میں اطاعت کرنی ہے یا دین خود بنانا ہے؟ اللہ کے رسول کو دنیا میں بخار آیا، اس سے مہینہ غلط ہو گیا، نعوذ باللہ کل کوئی یہ لاجک پیش کر کے کہے کہ مدینہ شہر ہی خراب ہے، اس شہر میں حضور کو بخار آیا تھا، تم کیا کہو گی؟ کہتے ہاں مدینے میں تو آیا تھا۔ میں نے کہا پھر کل کوئی فتویٰ دے دو۔ اچھا چلو، بخار آنا اس سے مہینہ غلط ہو گیا، تو حضور پاک کی وفات کب ہوئی؟ کہ جی اگلے مہینے ربیع الاول میں۔ میں نے کہا پھر کہہ دے ربیع الاول اس سے زیادہ خراب ہے۔ نہ ربیع الاول میں تو حضور کی آمد ہے۔ میں نے کہا جی آمد ہے تو حضور پاک کا جانا بھی تو اسی مہینے میں ہے۔ پھر اچھا مجھے مولانا بات سمجھ آ گئی، میرے دل میں ایک بات تھی پوچھ لوں۔ میں نے کہا شکر ہے پوچھ گئے تھے، کام پورا ہو گیا، ورنہ تو آٹومیٹک مفتی لوگ بن جاتے۔ میرے پاس ایک خاتون آئی ہے، مجھے کہتی ہے میں نے خواب کی تعبیر پوچھ لی ہے۔ میں جی پوچھیں؟ کہتے میں نے رات خواب دیکھا، مجھے خواب میں ایک سفید لباس کا آدمی کہتا ہے ذالکم خیر لکم، اس کی تعبیر کیا ہوگی؟ اب میں بتانے لگا ہوں، مجھے کہتی ایک منٹ بات پوری کر لے۔ میں نے کہا جی سن لا لے۔ کہتے میرے بیٹے نے مجھے تعبیر دے دی ہے۔ میں نے کہا کیا؟ کہتے بیٹے نے کہا ذالکم تساں ظالیاں وے خیر لکم تمہاری خیر ہے، آپ لوگ عورتیں ہیں آپ کی خیر ہے۔ تو میں نے کہا جب آپ کے بیٹے تعبیر دے چکے ہیں تو پھر مجھ سے کیوں پوچھنے آئی ہو؟ وہ مفتی صاحب ہے؟ نہیں، وہ ریڑھی چلاتا ہے۔ میں نے کہا اللہ اسے حج پہ لے جائے، تجھے وہی ملا ہے۔ بھائی خواب اتنا حساس معاملہ ہے، کسی نے غلط تعبیر دے دی، علماء کہتے ہیں چھری کی طرح یہ چل جائے گی، کیا کرو گے؟ اس طرح کی باتیں، اور وہ بھی یہ معاملات میں طے کر کے۔ اچھا چلو پھر بھی اچھا ہے، اس ریڑھی والے کو اللہ جزائے خیر دے، کوئی اچھی تعبیر تو دیے، کوئی کو موت کے پاس سے نہیں گن گیا، کہیں مرنے کی تعبیر دے دیتا تو کام پورا تھا۔ بعض اوقات خواب میں بندہ سمجھتا ہے برائی ہے، ہوتی اچھائی ہے۔ ایک شخص نے اپنے آپ کو اپنی والدہ کے ساتھ کچھ معاملات میں غلط پایا، خواب کے اندر بہت پریشان ہو کر آیا میرے پاس۔ میں نے کہا یہ تو خواب ہے، لیکن تیرے لیے مستقبل کی اچھائی ہے۔ اچھائی کیسے؟ میں نے تو ماں کے ساتھ خود کو ملوث پایا۔ میں نے کہا خواب میں، ظاہر میں نہیں۔ زبیدہ ملکہ بہت بڑی شخصیت گزری ہیں، ہارون الرشید کی بیوی، اس نے دیکھا کہ لوگ میرے ساتھ ملوث ہیں اور میں کعبے کی چھت پہ بالکل بغیر لباس کے لیٹی ہوئی ہوں، تو معبرین نے اسے تعبیر دی کہ تو بہت اچھا خواب ہے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا تم سے لوگ ایسا فائدہ لیں گے جو حجاج کرام کو فائدہ ہوگا۔ تو میں نے کہا اس سے بھی آپ کو والدہ سے تحفہ، کوئی خاص فائدہ؟ اچھا، پھر اسے جا کر تسلی ہوئی۔ تو خواب کے معاملات ایسے ہوتے ہیں، بندہ برا سمجھتا ہے، ہوتا اچھا ہے۔ ایک شخص نے خواب دیکھا کہ میں مر گیا ہوں، تو میں نے اسے کہا تجھے زندگی ملے گی اور اللہ کی محبت ملے گی۔ وہ مانا نہیں۔ بعد میں اللہ نے ہدایت دی، 4 ماہ تبلیغ میں لگائے، سنت کے مطابق داڑھی۔ ایک عرصے بعد ملے نا، اسے خواب بھول چکا تھا، لیکن مجھے ایک بات یاد تھی۔ تو باید اتفاق، باید چانس، میں نے کہا ایک بات کہوں؟ کہتے جی ہاں۔